لگتا ہے نور والے نے پردہ اٹھا دیا، لگتا ہے نور والے نے پردہ اٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرا سے ہمیں، آپ کو اور ہر مسلمان خوش عقیدہ کو نوازے، اور قریے قریے پہ مدینے کا گماں ہوتا ہے۔ وہ پورا مشاعرہ اپنے اختصار کے ساتھ سنا، وقت بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور ہم اپنا عرض حال، عرض تمنا، عرض دل، تمنائے باطنی اپنے آقا کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ مدینہ شریف دور ہے، آقا کا گنبد شریف دور ہے، ہم دور ہیں، لیکن مصطفیٰ ہم سے دور نہیں، مصطفیٰ ہم سے دور نہیں۔ مرشد دور نہیں ہوتا، پیشوا دور نہیں ہوتا، نبی دور نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے، رکھنا چاہیے کہ اللہ رگے جاں سے قریب ہے، اور اللہ کا محبوب اللہ سے جدا نہیں۔ اللہ اکبر، رگے جاں سے قریب۔ ہم اپنے آقا سے مرادیں مانگتے ہیں۔ تفضلوا مشکورا، تشریف لائیے، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، سبحان اللہ، تشریف لائیے، مرحبا، اوپر بیٹھائیے بابا کو، اللہ ہی تشریف لائیے۔ ہم تو اپنے آقا کے حضور میں بھیک مانگنے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت تشریف اوپر لائیے، برکاتی صاحب قبلہ کو اوپر لائیے۔ ہاں، تفضل مشکورہ۔ کیا بات ہے، کچھ ناراض ہیں؟ آئیے بیٹھ جائیے، بسم اللہ۔ ہم اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں آقا اور مولا کے حضور، اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور دل کی تمنائیں، آرزوئیں امٹ امٹ کے الفاظ کی صورت میں اشعار کا لبادہ اوڑھ کر حاضر ہو رہی ہیں۔ اہل مجلس بھی فیض لے رہے ہیں، لیں۔ اور ابھی مجھے اعلان کرنے کے لیے بتایا گیا کہ جو لوگ یہاں تشریف لائے وہ تو بالمشافہ مجلس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، وہ اس سائٹ پر، جسے یہاں کی زبان میں بچے کہتے ہیں وی اسلامک اکیڈمی .info، پھر سے سن لیں، اگر ان کی زبان میں نے کچھ غلط کہا تو اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ www اور اس کے بعد اسلامک اکیڈمی .info، اس پر کہیں بھی کوئی شخص اگر چاہے تو اس کو سن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی کوئی سائٹ ہے جو میرے علم میں نہیں، اس کا میں اعلان کرتا ہوں۔ آئیے، میں بھی کچھ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور وہ گھر کہ جسے آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم اس کی طرف کچھ اشارہ کرتے ہیں۔ عاشقوں کا دل اپنے محبوب کی محبت پہ ہر دم جلتا رہتا ہے، اور وہ عاشق ہی کیا جو اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے مولا اور اپنے محبوب سے محبوب تر شخصیت کو اپنے دل کے قریب نہ جانے۔ ہم عرض کر رہے ہیں، سرکار توجہ، سرکار بے قرار کو اپنے قرار دو، سرکار بے قرار کو اپنے قرار دو، اور ایک جلوہ دے کے شیشہ باطن سنوار دو۔ سرکار بے قرار کو اپنے قرار دو، ایک جلوہ دے کے شیشہ باطن سنوار دو۔ اے دینے والے ساری ضیا اہل نور کو، اے دینے والے ساری ضیا اہل نور کو، اس دل میں بھی کرن کوئی اپنی اتار دو۔ آمین کہہ تو دیں، اللہم آمین۔ اے دینے والے ساری ضیا اہل نور کو، اس دل میں بھی کرن کوئی اپنی اتار دو۔ یہ کام میرا ہوگا نہ تیری مدد بغیر، آقا مولا کی اعانت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان واثق رکھے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کام میرا ہوگا نہ تیری مدد بغیر، نفس عدو کو میرے شاہ مار دو۔
نفس عدو کو میرے شاہ مار دو. ایسی توجہ ڈالو، ایسی توجہ ڈالو کہ نفسانیت ہو خاک. آمین تو کہیے. ایسی توجہ ڈالو کہ نفسانیت ہو خاک، پاپوں کا پرت قلب سیہ سے اتار دو. پاپوں کا پرت قلب سیہ سے اتار دو. دیکھو تم ہی سنو، دیکھوں تمہیں تم ہی کو سنوں تم میں گم رہوں. عرض کیا دیکھوں تمہیں تم ہی کو سنوں تم میں گم رہوں. سرشاری و خمار وہ لیل و نہار دو، سرکار بے قرار کو اپنے قرار دو. اب آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے. اپنے معزز مہمان کو اس کا ایک شعر اور بھی ہے کہ دار البقا کا زاد سفر دے کے اپنا عشق، دار البقا کا زاد سفر دے کے اپنا عشق، دار الفنا سے اپنے گدا کو گزار دو. دار الفنا سے اپنے گدا کو گزار دو. خیرات آل پاک دو مدفن مدینے میں. آمین. سرکار کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. خیرات آل پاک دو مدفن مدینے میں، قرب اپنا شاہ صدقے چار یار دو. بارہ گنہ بدر پہ اور راہ پر خطر، بارہ گنہ بدر پہ اور راہ پر خطر. سرکار پل صراط سے اس کو گزار دو. آمین. سرکار پل صراط سے اس کو گزار دو. اب آپ کے پاس قاری عبدالقادر صاحب تشریف لاتے ہیں. صرف ایک نعت پیش کرنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد پھر آگے. سبحان اللہ. اعلان کرنا ہے ہمارے پاشا بھائی ہماری اس محفل نعت کے ساتھ ساتھ اور مشاعرے کے اس نعتیہ پروگرام کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہے. ہم دعوت اسلامی کے خادم ہیں. جہاں رہیں جیسے رہیں جس انداز میں رہیں، دعوت اسلامی کا اسٹال لگا ہوا ہے. دعوت اسلامی کے ورکر نوجوان ہمارے ماشاءاللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں. پاشا بھائی ایک بڑی خوشخبری والی بات لے کر کے آ رہے ہیں اور وہ تشریف لاتے ہیں اور عرض کریں گے. اس کے بعد میں کچھ اور عرض کروں گا. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم ایک نہایت ہی بابرکت محفل میں حاضر ہیں. حضرت مولانا بدر القادری خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کی سرپرستی میں یہ بابرکت محفل 21ویں مرتبہ اپنی شان و شوکت کے فیض لٹا رہی ہے. الحمدللہ عز و جل حضرت کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں جن کے ذہن میں یہ گمان ہو کہ حضرت صرف ہندوستان اور ہالینڈ میں ہی مقبول ہے، ایسا نہیں. اس کا ثبوت آپ نے قلم کے ذریعے اپنے دل کی آواز سے قلم اٹھایا اور جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سینکڑوں کلام لکھے، وہاں اہل سنت والجماعت بالخصوص بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال عطار قادری رضوی کی منقبت لکھ کر کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں میں اپنی محبت کی شمع جلائی. آپ کا کلام مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری عام ہے الیاس قادری. اس کلام نے آپ کو الحمدللہ عز و جل کروڑوں دعوت اسلامی اور عاشقان رسولوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور جگائی. اور یقین جانیں کہ ہالینڈ میں جب بھی باہر سے کوئی دعوت اسلامی کا کوئی اسلامی بھائی تشریف لاتا ہے،
اس کی پہلی یہ حاجت ہوتی ہے، پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت صاحب سے ملاقات کروا دے۔ اللہ عز و جل آپ کی سرپرستی ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور اس محفل کو تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی دنیا میں 190 سے زیادہ ملکوں میں دین متین اور سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور 90 سے زیادہ شعبہ جات کے مدنی کاموں میں مصروف ہے، اور اسی جذبے سے گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک در ملک قافلے جاتے ہیں۔ آپ کے شہر دہناگ میں دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس کے رکن شورا یعنی ممبر آف ایگزیکٹو کمیٹی، جنہیں امیر اہل سنت نے ڈائمنڈ آف دعوت اسلامی کا خطاب دیا، یعنی دعوت اسلامی کا ہیرا انہیں کہا، جناب محمد یافور رضا عطاری 30 اپریل کو الحمدللہ عز و جل ہالینڈ تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا قیام 3 دن یہاں پر رہے گا۔ اور الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں پاکستان اسلامک سینٹر کی انتظامیہ سے کہ انہوں نے دعوت اسلامی کو اس قابل سمجھا کہ اپنے سینٹر میں انہوں نے جگہ دی۔ انشاءاللہ عز و جل یہ 3 دن قافلہ پاکستان اسلامک سینٹر اسکیپ پر اسرات نمبر 25 تک دہناگ میں قیام کرے گا۔ آپ کا خاص اجلاس، خاص اجتماع، ذکر و نعت کی محفل جمعے کے دن 2 مئی کو شام 7 بجے پاکستان اسلامک سینٹر میں انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ آپ سب تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر شرکت فرمائیں اور ڈھیر و ثواب کمائیں، اور اس کو اور دوسرے اپنے ساتھیوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ اس سنت و بھرے محفل میں جہاں دور دور سے یورپ کے تمام ذمہ داران دعوت اسلامی بھی شرکت کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل سنتوں کی اس محفل میں شرکت فرما کر اور ڈھیر و ثواب کمائیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے وہ کہیں بھی ہوں، اگر وہ چاہیں تو اس محفل نعت کے پروگرام کو اور مشاعرے کے پروگرام کو www.islamicacademy.info پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بار ایک اعلان اور بھی کرنا ہے، لیکن پہلے ہم قاری صاحب کی نعت کا آغاز کرتے ہیں اور قاری عبدالقادر صاحب نوشاہی تشریف لائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا دور شروع ہوگا۔ تشریف لائیے۔